حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے. خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا. اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے. نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے. بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا. بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں. عشق کی بات ہے. جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے. سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی. اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا. تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام. اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے. خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی. اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے. فرمایا نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے. صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے. 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو. پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے. ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا. جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں. یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں. مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے. دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے. صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا. حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا. چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو
فرما دو, سمجھا دو, لوگوں کو بتا دو, آگاہ کر دو, ان صلاتی و نسکی, میری نماز بھی میری قربانی بھی, چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی, باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی, اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے, قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین, یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے, میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے. چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے, آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے, لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے, مزار والوں کے لیے کیا کریں گے, قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے. فرمایا لا شریک لا, اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں, میں تلقین کرتا ہوں, میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. لا شریک لا, اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے, مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے. اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی, نماز اللہ کے لیے پڑھنی, زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے. فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا. 9ویں رات کو جب خواب دیکھا, میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو, وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو, پیاری ہو. صبح اٹھ کھڑے ہوئے, تیاری کر لی, سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں. اہلیہ کو نہیں بتایا, عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے, گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر, پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے. خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے, شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو, تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا. شیطان آیا, حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, بزرگوں والی شکل بنا کے آیا. شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر, اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں. کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں.
آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے، حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔
اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی. اس کا بیٹا ہے, اس کا نور نظر ہے, اس کا لخت جگر ہے, یہاں صبح آئے گی, ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی. حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا, شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی, کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے, تھر تھر کانپ رہی ہے, تقریباً 70 سال عمر ہے, 70 سال. مکے والوں کو شرم نہ آئی, ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں, کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پکڑ کے لائے, تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں, خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے. میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں, میرے دل میں وہی بستے ہیں, میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں. کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں, میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. سامنے آیا ابو جہل, کہنے لگا سمیہ بعد آ جا, اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا, میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی کیوں, کیا میرا قصور کیا ہے, میری خطا بتاؤ, میرا جرم بتاؤ. کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے, تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھوڑا جرم نہیں. کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں, زمین میں, زماں میں, مکی میں, مقام میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, عرش عظیم پہ, ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں. کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے, کبھی سے مر گئے. دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو. میر تو کہہ لیتے ہیں نا, او جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا. یہ سمیہ مجبور نہیں, کافروں کی حکومت ہے, کافروں کا شہر ہے, کافروں کی برادری ہے, سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے. ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے, دھکا دیا جاتا ہے, اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی. بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا. حضرت سمیہ کہنے لگی کمینے, چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے, تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ, میری کمزوری کو نہ دیکھ, میرے بڑھیپے کو نہ دیکھ, میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ, بلکہ میرے ایمان کو دیکھ. یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا, نہیں لا سکتا کوئی فرق. سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے, مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا. ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے, اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ, بقرہ عید. حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے, اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے, کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ذبح کریں گے. اس نے کہا بدبخت, آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں, پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا, کمینے دفع ہو جا, تو شیطان ہے, مجھے ورغلانے آیا ہے, مجھے پھسلانے کے لیے آیا, مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر, اللہ کا نام ہو, میرے گلے پہ چھری چلے, میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں, پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے.
वहां से भी अपना समूह लेकर के वापस हुआ। हजरत हाजरा ने भी कंकरियां फेंक के मारी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां फेंक के मारी, वहां से गायब हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा जरा अकल करो, होश करो, बूढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है, कितना खूबसूरत नूरे नजर है, कितना हसीन लख्ते जिगर है, और 100 ऊंट कुर्बान कर दो मगर बच्चे के गले पर छुरी नहीं चलाया करते। ये कोई दीनदारी नहीं, ये तो बहुत बुरा अमल है। ख्वाब की बात है, शायद आपकी समझ में ना आई हो, यूं ही अपने बच्चे को ज़ाया कर बैठोगे और शैतान उंगली का इशारा करता है, देखो हसीन कितना है, खूबसूरत कितना है। और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में, जिसकी सूरत में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत होगी, वो कितना हसीन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी, शैतान मुझे बहकाने आया है, मेरा तमाम तर निजाम खराब करने आया है, कंकरियां फेंक के मारी, वहां से भी गायब हो गया। बड़ा परेशान है कि अब करूं क्या। अगर ये कुर्बानी वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये तो बड़ा देर पा रहेगा और लोग अपना मकाम बनाते चले जाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करके। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है, मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया और कुरान करीम ने जो बाप बेटे की प्यारी या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगती है और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा। और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फैसला है, खुदावंद करीम ने तेरी कुर्बानी मांगी है, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा किया करो, ज्यादा सवाब है। या कम से कम पास खड़े होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगा कर, इलाही मैं इस काबिल कहाँ कि कुर्बानी दूं, ये तेरी करीमी हुई जो मैंने कुर्बानी दी, कबूल फरमा। सब अल्लाह पाक की तरफ से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सलाह मांगी, मशवरा तलब फरमाया। बेटा कौन सा कम था, पैगंबर की औलाद है, पैगंबर है, और वो नबी जिसकी नस्ल में से सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। किस तरह से नबूवत को निकल किया जा रहा है, पालिश की जा रही है, कुर्बानी दर कुर्बानी, कुर्बानी दर कुर्बानी लेकर जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चमकाया जा रहा है। मशवरा मांगा, फौरन बोल उठा बेटा, कौला या अबती फल मा तुमर, मेरे अब्बा जो कुछ आपको हुक्म मिला उसमें देर न करे। जो अमर मिला है, जो फैसला मिला है, जो खुदाबंद करीम की तरफ से हुक्म मिला है, कर गुजरे आप।
رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ. اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے. اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی. فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا. ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں. انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا. نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے. ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. اللہ اللہ. مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں. پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بات طے ہوگی. سبحان اللہ. پیغمبر کی فراست تو دیکھو. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے. اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں. آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں. اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں. بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا. فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں. ادب بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. فرمایا مجھے آپ اوندا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے. اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں. اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے.
ऐसी बात नहीं। अब्बा के दिल में ये बात नहीं अब क्या बनेगी, अब मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, लगते जिगर रुखसत हो जाएगा, किसे बेटा कह के बुलाऊंगा, मुझे कौन अब्बा कह करके बुलाया करेगा। ये तमाम चीजें रुखसत है, किसी किस्म की परेशानी नहीं, न बेटे के दिल में है न बाप के दिल में है, दोनों खुश हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा, सीने पे घुटना रख लिया, गले पे हाथ रख लिया, आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मच गया। ए परवरदिगारो बेनियाज़ ज़ाती, ये क्या बनने वाला है, ये क्या होने लगा है। हमने इस किस्म का माजरा आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा। तेरी राह में तेरे नाम पे आज के बाद लख्ते जिगर ज़िबा होने लगेंगे, ये ज़िबा हो रहा है। उधर परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ओ छुरी खबरदार, अगर एक बाल भी काटा, खबरदार अगर बाल काटा जहन्नुम में जलना पड़ेगा। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती है काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जोर से चलाओ। मेरे बेटा मैं तो चला रहा हूं, चलती नहीं है, मेरे हाथों को खून लगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वाह इस्माइल अलैहिस्सलाम तेरी दानाई पर कुर्बान हो जाऊं। फरमाया अब्बा जरा ठहरो, शायद अल्लाह पाक को मेरी तजवीज, मेरा बनाया हुआ हीला मसीला मंजूर नहीं, मुझे सीधा लिटाओ, आप अपनी पट्टी खोल दो, शायद मालिक के कायनात को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले। बेटा बाप को तड़पते हुए देखे, बेटा बाप के हाथ को गले पर चलता हुआ देखे, छुरी भी चले, नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले, अरमान भी निकले, शायद ये मंजूर हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम सीधे लेट गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतार दी, हाथों की रस्सियां भी खुलवा दी, शायद अल्लाह को यूं मंजूर हो मेरी राह में कुर्बान होने वाले तड़प तड़प के जान दे दे। छुरी चल रही है, काटती नहीं है। काटे कैसे, अमरे इलाही जो नहीं, खुदा ने जो मना कर दिया। वो छुरी अपने वक्त पर एक बाल नहीं काटती। आज मैं और तू है जो अल्लाह के अमर के खिलाफ सारी जिंदगी बसर करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं अब्बा मुझे तकलीफ अब भी नहीं हुई, अब्बा दिल से छुरी चलाओ, कहीं अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए, मेरे गले को रगड़ मारो। मेरे बेटे मैं जोर लगा के चला रहा हूं। फरमाने लगे अब्बा जान एक तरकीब और मेरी समझ में आई, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो। छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, इस तरह से ज़िबा हो जाऊंगा। उधर अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया हुआ, खबरदार अगर एक रूंगटा भी काटा, तुझे क्या मालूम है छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, कहां जाए किस तरह पे करे, ऊपर भी पैगंबर है नीचे भी पैगंबर है। उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है ऊपर भी पैगंबर है, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या? इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से कि दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है वना दैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया।
इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है, इसकी कुर्बानी दो। और मेरे खलील, हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर ना जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाए, ताकि हाजिरों को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ मेरे खलील, तू इम्तिहान में पास है। बाज़े लोग कह दिया करते हैं, जी पैगंबरों को पता होता है कि यूं अंजाम होगा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता हो कि भाई ये यूं ही छुरी छारी चलेगी, मेरा कटे बटेगा कुछ नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर पता हो कि ये जाएगा कहीं नहीं, मेरा लख्त जिगर मेरे पास रहेगा, यूं ही दिखावा है, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर ये रज़ाए खुदाबंदी क्या हुई, ये तो ड्रामा बन गया। मजा तो तब है हाजिरा को पता ना हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ना हो होने वाला क्या है, और बाद में इत्तला मिली। फरमाया, ऐ मेरे खलील, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आप मेरे उन बंदों में से हैं जिनको मैं बड़ी बेहतरीन जजा देने वाला हूं। और फरमाया, खलील, मैं इस तेरे तरीके को क़यामत तक के लोगों में राइज करूंगा। वो कुर्बानी बकरे की देंगे, दुम्बे की देंगे, गाय की देंगे, ऊंट की देंगे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं उनको सवाब इतना ही दूंगा जैसा कि आज हम तुझे बच्चा और बेटा ज़िबा करने पर अता फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के सदके में जजा इतनी मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम इतना ही मिलेगा खलील, जो मैं आज तुझे दे रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र शरीफ में जितने साल की आपकी उम्र होती थी उतने ही ऊंट ज़िबा किया करते थे, और फिर कई ऊंटों को लेकर तशरीफ लाते। फरमाया, ये मेरी उम्मत की तरफ से है, उम्मती जो कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं। कैसा नबी अता हुआ, कैसा पैगंबर हमें मिला जो हमारी तरफ से कुर्बानी दे दे करके गया। आज हमें भी चाहिए, अल्लाह पाक अगर तौफीक दे, जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें, वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें, ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता है बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमाए किराम ने लिखा, इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियां का इस उम्मत पर, जो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करें, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता, कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिवा कर ले, या जानवर को कर ले। ये तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब है, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता,
میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا, میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں, ولاکی ینالہ التقوی منکم, فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے, ادھر میں قبول کر لیتا. ولاکی ینالہ التقوی منکم, میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں, یہ کر کیا رہا ہے. اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا. حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا. افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ, پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے. انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے, میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا, تم بکرے تو لاؤ. یہ قربانی ہو رہی ہے. جوئے کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, ملاوٹ کا پیسہ. اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں. حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو. ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال, اس یہ نصاب ہے قربانی کا, تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے. سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں, 1 اپنے لیے, 1 عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے, 1 غربا اور مسکین کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے, جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں. کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے, ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں. غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ, جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے, اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے. اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے. آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے, وہ کرنے والے نے کہہ دیا شیخ جی دینی ہے جی, آخر آسی اور رکھنی آسی کی کریں گے, اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا, اور مینو کی پتا, میری تو کریانے کی دکان ہے, کھلا دا پاتے نو پتا, اب پھڑو جی 15 روپیے. چلو جی کیڑا لے کے جاوے, اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے, وہ 15 میں لے گیا, 65 کی چیز تھی 15 میں. تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا. مستحق تک پہنچاؤ, اپنے محلے میں غریب کو دو, خود دے کے آؤ, بیوہ کو دو. اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلے سمجھا کرو شریعت کے. مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10 کے تھے, آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی, 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا, جائز نہیں. فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے. بڑا پرہیز ہے. اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا, ہمیں پتا چلا, ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے, بیچارہ فوت ہو گیا, مر گیا, کفن ڈال دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں. قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا, مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے, تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے, سید کو دینا جائز نہیں. قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں. ہاں ویسے ڈاکہ مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے, مساکین کا حق ہے, بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے. اور آخری بات کہہ دوں, جس کا دل چاہے, جس کا مجھ پر اعتماد ہو, جس کا مجھ پر 100% یقین ہو, ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے, 2 استاد پڑھاتے ہیں, الحمدللہ بچے بھی ہیں, وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے, ہم منگوا لیں گے. مزمزم والا بندہ بالکل نہ دے. جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے, ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں, کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا, اور دیکھ لو بن رہا ہے, بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بنتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے, ورنہ اور ادارے ہیں, مدارس ہیں, وہاں دے. میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا. اور تکبیرات تشریق بڑا واجب مسئلہ ہے, عورتیں بھی بھول جاتی ہیں, مرد بھی بھول جاتے ہیں. گھروں میں جا کر کے بتانا, دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہیں, جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا. 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد, فرضوں کے بعد, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
مرد نے زور سے پڑھنی ہے، عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے۔ یاد کراؤ گھر والیوں کو، تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب نے درجن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا ایندھن بنے، اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو۔ واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گناہگار ہوں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد نے زور سے پڑھنی، عورت نے آہستہ پڑھنی۔ تکبیر آہستہ پڑھے، لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر۔ ہاں ہاں تکبیر، اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے، تیری آواز نہ کوئی سننے پائے، جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے۔ دیکھو اللہ کی طاقت ہے، تیری زبان ہو میرا نام ہو، آہستہ لے، کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے۔ تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے، تیری بیگم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہے، یہ قربانی ہے، اپنی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو، جس کی طرف سے چاہو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی، 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا۔ جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے۔ آخری بات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتداً قصداً ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم تمام سے جدا ہو گئے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا ہی خوبصورت بیان تھا، بڑا ہی شاندار بیان تھا، جسے فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی اپنی شاندار آواز اور شاندار انداز کے ساتھ۔ دوستو بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کرنا، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔